جو مسلم مسائل ہیں جس کے لیے عموماً سیاسی لوگ یا بزنس والے لوگ یا کاروبار والے لوگ کتراتے ہیں آواز اٹھانے میں، کیونکہ ہر کوئی کا انٹرسٹ ہے کہ میرا بزنس کہیں بند نہیں ہو جائے، کہیں میرے اوپر ریڈ نہیں ہو جائے، کہیں میرا سیاسی پتن نہیں ہو جائے، پارٹی میری یہ کرے۔ تو میرے ساتھ کوئی بیگیج نہیں ہے، میں کچھ ڈھو نہیں رہا ہوں، میں کھل کے بول سکتا ہوں، اور انشاءاللہ مسلم کازز کے لیے آواز اٹھے گی اسلامک سینٹر سے۔ یہ ہے کہ ہم گالی نہیں دیں گے لیکن ہم آواز اٹھائیں گے، اور جہاں تک وہ سرکار سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے اس کے لیے لڑیں گے۔ ان کے کیسز میں بھی ہم لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری جماعت کر رہی ہیں۔ یہاں پر وہ سب نہیں ہوا ہے، بچے سڑ رہے ہیں اننیسسری جیلز میں، یہ سب میں، اور ان لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا ہے۔ تو ہر لیول پر وہ اپنے قوم کو ریلیف دینا، ان کے پرابلم سمسیا ان لوگ کی اس کو ٹیک اپ کرنا سرکاری لیول پر اور کمیونٹی میں، وہ ہم کو لگتا ہے سب سے بڑا ایشو ہو جائے گا چند دنوں میں، اگر حالات نہیں بدلتے ہیں تو بہت خوفناک منظر ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پہلے بھی تو ہم تو سروس میں تھے، نبی رائے میں بولتے تھے، سب لنچنگ پر ویڈیو تھا، یہ سب اس پر تھا، اور اس پر بہت سارا ٹرولنگ ہوتا تھا ویڈیوز کا، کہ یہ بولتے تھے پھر مسلمانوں کے ساتھ جو بھرم ہے کہ 4 شادی کا، یا آپ ڈوبتے سورج کو کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں تو ڈوبتے سورج کی طرف آپ کیوں پچھم کیوں سجدہ کرتے ہیں، یہ سب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے۔ بٹ کیونکہ سرکاری اس میں تھے تو وہ ایک بندھیج تھا کہ آپ اتنا کھل کے نہیں بول سکتے ہیں، لیکن بولتے تو تھے، سروس میں بھی بولتے تھے، سروس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم دبے رہے۔ چاہے قبرستان گھیرا بندی میں گولی چلوانا پڑا چلوایا، اور اس کو جسٹیفائی کیا، تو وہ ہوتا تھا، لیکن ایک دائرے میں۔ ابھی بھی وہ قانونی دائرہ تو ہے ہم لوگ کا، لیکن آواز اور زور سے اٹھ سکتی ہے۔ آخر میں ہم ممبران سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم کاغذ بھیج رہے ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، اس کو مہربانی کر کے پڑھ لیجئے۔ آپ کو ساری باتیں تفصیل سے ملیں گی، اور اگر آپ کو لگے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں، اور آپ کو لگے کہ میرا پرانا جو 40 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ صحیح ہے، اور آپ کو میرے اوپر وشواس ہے، ہم کو دیکھ کر کے، آپ کے سامنے ہم ہیں، دیکھ کر کے کی ہے، تو آپ مہربانی کر کے اب اپنا قیمتی ووٹ دیجئے تاکہ ہم خدمت کر سکیں۔ اور میری ٹیم بھی ہے، ٹیم کے بھی لوگوں کو ہم نے چنا ہے، اور فرض کریے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم لوگ سے غلطی ہو تو آپ بولیے، ضرور بولیے، کیونکہ وہ آپ کا رائٹ ہے، ہم آپ کو بولنے کا کہ ہم صحیح ہیں غلط ہیں، لیکن ووٹ ضرور کریے، کوئی ضروری نہیں ہم ہی کو ووٹ کریے، آپ ہر کوئی آپ لوگ ووٹ کریے، اور آپ کو جو اچھا لگے سوچ سمجھ کر کے ووٹ کریے مہربانی کر کے۔ ٹیم میرے سمجھ سے ہم نے اچھا چنا ہے، آپ دیکھ لیجئے، کچھ پلیسز ہم نے خالی چھوڑا ہے، وہ آپ کے اور اچھے لوگ بھی جو انتخاب میں ہیں ان لوگ بھی چنے جائیں، سب کے ساتھ کام ہوگا، لیکن سوچ سمجھ کریے کہ اس کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور پرانا اس کا ہسٹری دیکھ کر کے، اس کا وہ دیکھ کر کے کہ کیا ہوا تھا پہلے اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کیسے نہیں ہوا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر اس میں وہی بد انتظامی اور لوٹ کھسوٹ اور یہ سب ہوتا رہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ آپ ہی کے اوپر ہے، آپ لوگ اپنا پرانی دوستی کو ابھی کنارے کر دیجئے، آپ آدمی دیکھ کر کے اپنا ووٹ ڈالیے گا۔ فی الحال وہ دوستی ہمیشہ برقرار رہ سکتی ہے، وہ آپ کی دوستی، آپ کا ریلیشن شپ سب برقرار رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس ادارے کو آپ کو دیکھنا ہے خالی، اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ
آپ کو सोच समझ के वोट करिए मेहरबानी करके।